علم الصرف میں پڑھا تھا علم الصرف کی تعریف، علم الصرف کا موضوع، علم الصرف کی غرض و غایہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے کلمہ کی تعریف پڑھی تھی، ان کی 6 اقسام، 3 اسم فعل حرف، اور اس طرح 6 اقسام جو ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید بھی وغیرہ وغیرہ، اور پھر 7 اقسام۔ آج ہم پڑھیں گے 6 اقسام کا بیان، یہ جو 3 قسمیں ہیں علم الصرف میں، یہ کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے مراد کلمہ کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہے۔ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ اب میں اس کی تعریف آپ بتا دوں کہ اسم کیا ہے۔ دیکھو، اسم کو ہم ناؤن بھی کہتے ہیں انگلش گرامر میں۔ اسم کا معنی یہ ہے اصطلاحی طور پر کہ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے آپ پر خود یعنی مستقل طور پر دلالت کرے اور کسی بھی زمانے سے اس کا اقتران نہ پایا جائے۔ مثال، نہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو، نہ حال کے ساتھ ہو، نہ استقبال کے ساتھ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہہ دوں زید، خالد، بکر، عمر، عمر، ضارب، منصور وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسم کی وہ تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد فعل ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی 6 اقسام یعنی کلمہ کی 3 قسم میں سے بھی دوسری قسم ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی زمانے کے ساتھ اس کا اقتران پایا جائے، یعنی اس کا کسی زمانے کے ساتھ تعلق پایا جائے گا اور یہ اپنے معنی پر خود مستقل طور پر دلالت بھی کرے، یعنی اپنا معنی خود بتائے جو اس کا معنی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور زمانے مثال یا تو ماضی کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، یا حال کے ساتھ ہوگا، یا مستقبل کے ساتھ ہوگا۔ جیسے مثال میں آپ کو کہہ دوں نصورہ، اس نے مدد کیا۔ انگلش میں اس کو ورب کہا جاتا، جیسے ہے گو ہے، وینڈ ہے، گان ہے، اس کی فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم جس طرح ہوتے ہیں۔ تو نصورہ، اس نے مدد کی، اس ایک مرد نے مدد کیا۔ اب یہاں پر نصرہ ہے، فعل ہے، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ یا مثال میں کوئی ینصرو، وہ ایک بندہ، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو اس صیغے کا تعلق حال اور استقبال کے ساتھ ہے، تو یہ فعل ہو۔ اس کے بعد تیسری نمبر پر ہے حرف۔ حرف کیا ہے؟ یہ بھی ایک کلمہ ہے، لیکن یہ حرف ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ پر خود مستقل طور پر اپنا دلالت وہ نہ کرے، مستقل طور پر دلالت نہ کرے جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ وہ نہ ملے۔ مثال کے طور پر من ہے، الہ ہے، یا ثم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ من الہ اپنا اس کا کوئی مستقل معنی تو نہیں ہے، مستقل معنی یہ کہ جہاں سے کسی چیز کی سمجھ آ جائے، مثال من اور الہ، لیکن جب ہم اس کو ایک جملے کے اندر لے آتے ہیں تو یہ ربط کا کام کرتا ہے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، کہ میں نے سفر کیا بصرہ سے کوفہ تک، تو سرت من البصرہ، میں نے بصرہ سے۔ تو دیکھو یہاں پر من ابتدا کے لیے استعمال ہوا اور الہ انتہا کے لیے وہ استعمال ہوا، تو یہ فائدہ انہوں نے وہ دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد آ جاتا ہے پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بھی اسم کی 3 قسم ہیں، کہ مطلب کون سا اسم مشتق ہوگا، کون سا اسم مشتق نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مصدر، 2 ہے مشتق، اور تیسرا نمبر ہے جامد۔ اب اسم مصدر کیا ہے؟ اسم مصدر یہ وہ اسم ہے جو دوسری کلمات سے مشتق ہو، یعنی کسی اور کلمہ سے وہ نکلا گیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہہ دوں کہ مثال کے طور میں کہہ دوں نصرہ ہے وغیرہ، تو یہ کہاں سے نکلا ہے؟ جیسے مثال نصرن ہے، یا ضربن ہے، ٹھیک ہے، یا السمع ہے، نصر مدد کرنا، یا مثال کے طور پر ضرب مارنا، یا القیام مطلب کھڑا ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ تو مصدر کی تعریف یہ ہے کہ جس سے دوسری کلمات وہ مشتق ہو، دوسری کلمات اس سے کیا ہو، وہ مشتق ہو۔ تو دیکھو نصرن سے نصر بھی مشتق ہے، ناصرن ہے، ینصر وغیرہ، یہ کس سے مشتق ہے؟ یہ مصدر سے نصرن سے مشتق ہے، نکالے گئے ہیں۔ یا مثال ضربن مصدر ہے، اس سے ضربا وغیرہ، ضربا، یہ جو ہم ماضی کے اور اس طرح مضارع وغیرہ کی جو صیغے ہوتی ہے اسی سے جو ہے نا وہ مشتق ہے۔ یا مثال کے طور پر قیام ہے، کھڑا ہونا، تو اس سے قامہ جو ہے نا ایک فعل ہے جو کہ ماضی ہے، یہ اسی سے کیا ہے، مشتق ہے۔ تو مصدر کی تعریف یہ ہوئی کہ مصدر وہ اسم ہے کہ جس سے دوسری کلمات کیا ہوتے ہیں، وہ مشتق ہوتے ہیں، یعنی نکالے جاتے ہیں۔ نمبر 2، مشتق کیا ہے؟ مشتق وہ اسم ہے
یا وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جائے، یعنی جس کو مصدر سے بنایا گیا ہو۔ جیسے مثال میں کہہ دوں ناصر مدد کرنے والا، یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے اور ینصرو نصر سے ہے۔ اب دیکھو یہاں ناصر مشتق ہے، اسم ہے، یہ ینصرو سے بنایا، ہم نے اس میں چینجز کیا، ترمیم کیا، کچھ ایڈ کیا، کچھ نکالا ینصرو سے، تو ناصر بن گیا۔ اسی طرح جو ینصرو ہے یہ نصرہ سے بنا ہے، ہم نے کچھ اس میں ایڈ کر دیا تو یہاں ینصرو نصرہ سے ینصرو بن گیا، تو اس کو اسم مشتق کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ کہ مشتق ہے نا، مطلب وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے تو اس کو مشتق کہا جائے گا۔ جامد کیا ہوتا ہے؟ جامد یہ وہ اسم ہے جو نہ خود تو کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات وہ بنتے ہیں، جیسے زید ہے، بکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب زید مشتق ہے، جامد ہے، اس لیے کہ نہ تو اس سے کچھ چیز بنا ہے نہ یہ کسی سے بنا ہے۔ اسی طرح بکر بھی جامد جمود سے نکلا ہے، جمود کا معنی ہے جمع ہوا، یعنی ایک چیز ایسی ہوتی ہے ٹھوس چیز ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، تو اس سے نہ کوئی چیز بن سکتی ہے اور نہ وہ کس سے بنا ہوتا ہے نہ اس سے کوئی چیز بن سکتی ہے، وہ بالکل یک طرح اس طرح ہوتا ہے جیسے مثال زید ہے، بکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے ان کے سوالات ہیں، تو یہ سوالات پھر آپ وہ حل بھی کریں گے، اور اس میں سوالات پھر کروں گا بھی کہ جیسے اقسام، شش اقسام وغیرہ وغیرہ کی اقسام، اور یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ آپ نے پھر حل بھی کرنا ہے۔ سبق نمبر 3 پر انشاءاللہ حروف اصلی اور زائدہ کا بیان یہ کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟